الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده لا أمة بعد أمته ولا رسالة بعد رسالته ولا خلافة بعد خلافته ولا شريعة بعد شريعته أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. پیار و محبت کے ساتھ درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین ذی وقار، میں نے آپ کے سامنے 21واں سپارہ سورۃ الروم آیت نمبر 41 کی تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت حق اور سچ بات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، پھر اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. انسان دنیا کے اندر جو بھی محنت کرتا ہے اس محنت کا صلہ اس کو ضرور ملتا ہے. اب وہ ایک الگ بات ہے، بعض مرتبہ محنت کا صلہ جلدی مل جاتا ہے، بعض مرتبہ کچھ وقت کے بعد ملتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے. اللہ تعالیٰ خود مسبب الاسباب ہے. اللہ جب بھی کوئی کام کرتا ہے اللہ کو اسباب کی ضرورت نہیں، سبب کی ضرورت نہیں ہوتی. مثال کے طور پر ہم گھر بناتے ہیں، ہمیں اسباب کی ضرورت ہے، یعنی پیسے کی ضرورت ہے، مستری کی ضرورت ہے، مزدور کی ضرورت ہے، انجینئر کی ضرورت ہے. یہ ہماری ضرورتیں ہیں. انسان کوئی بھی عمل کو جب شکل دینا چاہتا ہے اس کے لیے اسباب کی صورتیں ضروری ہیں. لیکن میرا اللہ وہ اللہ ہے جس کو اسباب کی ضرورت نہیں ہے، وہ مسبب الاسباب ہے. اللہ رب العزت نے آسمان بنایا، آسمان بنانے میں اللہ رب العزت کو کسی کی ضرورت نہیں.
اللہ رب العزت نے کون کہا یہ آسمان بن گیا، زمین کے بارے میں کون کہا زمین بن گئی، لیکن انسان کے لیے ایسا نہیں ہے۔ انسان چھوٹے سے چھوٹا عمل کرے یا بڑے سے بڑا عمل کرے، اس کے لیے اس کو اسباب اختیار کرنا لازم ہے، بغیر اسباب کے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح یہ جو میں نے تمہید باندھی، اس زمرے میں باندھی کہ اگر ہم دنیا کے اندر سکون چاہتے ہیں، اطمینانی چاہتے ہیں، خوشحالی چاہتے ہیں، وقار چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہم چاہتے ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس کے اسباب آیا وہ چیزیں ہیں جو میرا دل کہتا ہے، یا جو میرے دماغ میں ہے، یا جو معاشرہ کہتا ہے، یا جو میرا تخیل ہے، یا میرے جو خیالات ہیں۔ نہ بابا، ایسے کوئی بات نہیں ہے۔ اگر ہم عزت چاہتے ہیں، عروج چاہتے ہیں، خوشحالی چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں، اپنی حفاظت چاہتے ہیں، شانتی چاہتے ہیں، خوشحالی چاہتے ہیں، تو اس کے اسباب قرآن میں موجود ہیں۔ لیکن جو ہم اپنے تخیل سے، اپنی سوچ سے، اپنے خیالات سے، یا معاشرہ جو کہتا ہے، وہ اس کے اسباب نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی چاہتا ہے میرے پاس مال زیادہ ہوگا، میری زندگی پرسکون ہوگی، میرے پاس سواری ہوگی، میری زندگی پرسکون ہوگی، میری اولاد ہوگی، میری زندگی پرسکون ہوگی، میری شادی ہو جائے، میری زندگی پرسکون ہوگی، مجھے اپنا مکان میسر ہو جائے، میری زندگی پرسکون ہو جائے گی، میرے 2-4 دوست مجھے مل جائے، میری زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ بابا یہ تو میرا معاشرہ کہتا ہے، یہ میری سوچ کہتی ہے، یہ میرا تخیل کہتا ہے، یہ میرے افراد کہتے ہیں، یہ میری سوچ کہتی ہے۔ لیکن ایک میری شریعت ہے، وہ اس کے برخلاف ہے۔ ایک انسان کے پاس گھر نہیں ہے، ایک انسان غریب ہے، ایک انسان ایسا ہے عمر اس کی شادی کی ہوگی، اس کی شادی نہیں ہوئی، ایک انسان وہ ہے شادی ہو چکی اولاد نہیں ہے، ایک انسان وہ ہے اپنا مکان کا مالک نہیں ہے، ایک انسان وہ ہے جس کے پاس اپنی سواری نہیں ہے۔ اگر وہ سکون چاہتا ہے، اطمینانی چاہتا ہے، خوشحالی چاہتا ہے، شانتی چاہتا ہے، مل سکتی ہے۔ جیسے کہ میں نے 21واں سپارہ سورۃ الروم آیت نمبر 41، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، چاہے خشکی ہو، چاہے تری ہو، چاہے زمین ہو، چاہے سمندر ہو، اس کے اندر کا جو امن ہے، اس کے اندر کا جو سکون ہے،
بما کسبت ایدی الناس، اے دنیا میں رہنے والوں اس میں تمہارے ہاتھوں کا عمل دخل ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے، سورج تو میرے اللہ نے بنایا، چاند میرے اللہ نے بنایا، زمین میرے اللہ نے بنائی ہوئی ہے، لیکن زمین کے اندر کی جو صفات ہیں وہ بالکل موجود ہیں، لیکن یاد رکھنا زمین کے اندر کی جو صفات ہے وہ بھی اسی وقت کرامت ہوگی جب تمہارے اعمال اچھے ہوں گے۔ سورج کے اندر کی جو صفات ہے یاد رکھنا جو تمہارے اعمال ہوں گے اس کے ذریعے ہی اس کا عمل دخل ہوگا۔ چاند کے اندر کی چاندنی وہ الگ بات ہے، اس چاند کی وجہ سے تمہارے پھلوں میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے، یاد رکھنا مٹھاس بھی اسی وقت پیدا ہوگی جب تمہارے اعمال اچھے ہوں گے۔ انسان کا ہمدرد ضرور اللہ نے بنا رکھا ہے، یاد رکھنا باپ بیٹے کا معاملہ محبت سے تعبیر کیا جاتا ہے، ماں بیٹی کا تعلق محبت سے تعبیر کیا جاتا ہے، شوہر بیوی کا تعلق محبت سے تعبیر کیا جاتا ہے، بارش کا تعلق خوشحالی سے دیا جاتا ہے، اور اسی طرح سورج کا تعلق فصلوں کو پکانے کے لیے اللہ نے بنایا ہوا ہے، چاند کو پھلوں کے اندر ذائقے کے لیے بنا رکھا ہے، زمین کو انسان کے لیے خیر خواہی کے لیے مسخر کر دیا ہے، لیکن یاد رکھنا یہی پانی ہوگا، یہی زمین ہوگی، یہی سورج ہوگا، یہی چاند ہوگا، یہی فضا ہوگا، یہی انسان ہوں گے، ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ سورج کا جو اپنا کام ہے وہ اپنے سے بڑھ کر کرے گا، چاند کا جو اپنا کام ہے وہ اپنا کام چھوڑ دے گا، زمین کا جو اپنا کام ہے وہ اپنا کام چھوڑ دے گی، پانی کا جو کام ہے وہ چھوڑ دے گی۔ یاد رکھنا ایک ذہن، ایک نظریہ تمہارا ہے، ایک نظریہ میرے اللہ نے میرے قرآن نے دیا ہے، ذہن میں رکھنا۔ کھانا انسان کیوں کھاتا ہے؟ پیٹ بھرنے کے لیے۔ کھانا انسان کیوں کھاتا ہے؟ صحت کے لیے۔ کھانا انسان کیوں کھاتا ہے؟ توانائی کے لیے۔ کھانا انسان کیوں کھاتا ہے؟ نشو و نما کے لیے۔ کھانا انسان کیوں کھاتا ہے؟ اس لیے کھاتا ہے اس میں وٹامن اے ہے، اس میں وٹامن بی ہے، اس میں وٹامن سی ہے، اس میں اے بی ہے، اس میں سی ڈی ہے، فلانا فلانا ہے، یہ مجھے فائدہ دے گا، یہ مجھے تقویت دے گا، یہ مجھے طاقت دے گا۔ لیکن اللہ فرماتا ہے اے دنیا میں رہنے والوں، ایک نظریہ تمہارا ہے، ایک نظریہ میرا ہے۔ یاد رکھنا کھانوں میں ہم نے خیریں ضرور رکھی ہوئی ہیں، ہم نے پھلوں میں مٹھاس ضرور رکھی ہوئی ہے، ہم نے پھلوں کے اندر تقویت ضرور رکھی ہوئی ہے، ہم نے پھلوں کے اندر نشو و نما ضرور رکھا ہوا ہے، ہم نے پھلوں کے اندر طاقت ضرور رکھی ہے، لیکن یاد رکھنا یہ طاقت اس کے اندر اپنی ذات کے اعتبار سے نہیں ہے، اس کے اندر تمہارے ہاتھ کا استعمال ہے۔ تمہارے ہاتھ کا استعمال اچھا ہوگا تو اس کے اندر مٹھاس بھی آ جائے گی، تمہارے ہاتھ کا استعمال اچھا ہوگا اس کے اندر تقویت بھی آ جائے گی، اس کے اندر قوت بھی آ جائے گی، اس کے اندر نشو و نما بھی آ جائے گا، لیکن تمہارے ہاتھ کا کردار اچھا نہیں ہوگا۔ یاد رکھنا یہی کھانا تمہارے لیے بیماری کا سبب بنا دوں گا، تمہارے لیے تباہی کا سبب بنا دوں گا، یہی کھانا تمہارے لیے تنگی کا سبب بنا دوں گا، کینسر کا سبب بنا دوں گا، شوگر کا سبب بنا دوں گا، بلڈ پریشر کا سبب بنا دوں گا، کئی ایسی بیماریوں کا سبب بنا دوں گا۔ تم ڈاکٹروں کے چکر لگا کے تھک جاؤ گے، تمہیں بیماری سامنے نہیں آئے گی۔ اللہ کہتا ہے او دنیا میں رہنے والوں، جہاں پر تمہاری نظریں ہیں تم نظر تو ہٹا کے دیکھو، جہاں پر میں تمہیں کہتا ہوں
وہاں پر نظر جما کے تو دیکھو، جہاں پر تم نے کان لگا رکھے ہیں وہاں سے کان ہٹا کے تو دیکھو، جہاں پر میں نے تمہیں کہا ہے وہاں پر کان لگا کے تو دیکھو، جو تم سوچتے ہو وہ سوچے ہٹاؤ، جو سوچنے کا حکم میں نے دیا ہے وہ سوچ کر تو دیکھو، پھر دیکھو تو صحیح، زندگیوں کے اندر سکون آتا ہے نہیں آتا؟ اس کی ایک مثال دیتا ہوں کیونکہ ہر بات مثال سے جلدی سمجھ میں آتی ہے۔ ایک بادشاہ تھا، اس کے ساتھ چند وزراء تھے۔ چلتے چلتے راستے میں ایک باغ آ گیا۔ بادشاہ نے کہا بڑا پیارا باغ نظر آ رہا ہے، بڑا گھنا باغ ہے۔ وزیروں نے کہا جی حضور، جی بادشاہ سلامت، سچ کہا ہے، سردیوں کا موسم ہے، پیاس بھی لگی ہے، سادہ پانی ذرا مشکل ہوتا ہے پینا، تو جاتے ہیں اندر، ہمیں انار بھی بڑے نظر آ رہے ہیں، گھنا باغ ہے، جاتے ہیں انار کا شربت پی لیتے ہیں۔ وہ اندر چلے گئے۔ بادشاہ کا حلیہ کچھ ایسا تھا، اس سے بادشاہ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ بادشاہ کا حلیہ یعنی سادے لباس میں تھا۔ اندر چلے گئے، جو باغ کا مالک تھا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا حال ہے جی؟ خیریت ہے؟ طبیعت؟ اللہ کا شکر ہے یار، ہمیں کوئی انار کا شربت مل جائے گا؟ بالکل مل جائے گا، بیٹھے۔ بینچ لگایا تو ان کو شربت دیا۔ انہوں نے جیسے وہ شربت پیا بڑا مزہ آیا، ذائقے دار، بڑی تیز خوشبو، بڑا میٹھا، بڑا لذیذ، ذائقے دار، ہر گھونٹ جو اندر اترے سکون مل جائے۔ تو جب گلاس ختم ہوا، آپس میں ایک دوسرے کو کہا من کچھ ایسا کر رہا ہے، ایک گلاس اگر اور ہو جائے۔ دوسرے نے تیسرے سے کہا دل تو میرا بھی کر رہا ہے، ایک دوسرے سے کہا دل تو ہمارا بھی کر رہا ہے۔ کہتا ہے پھر آرڈر دے دو۔ انہوں نے جا کے ایک ساتھی اٹھا، اس کو کہا حضرت ایک ایک گلاس اگر اور ہو جائے۔ اس نے کہا اس میں کون سی ایسی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو جیسے بھیجا، اس کو آرڈر دینے کے لیے، وہ مصروف ہو گیا انار توڑنے میں اور اس کا شربت بنانے میں۔ اتنے میں یہ وزراء بادشاہ آپس میں سر جوڑ کر بیٹھے، کہنے لگے بادشاہ سلامت، باغ نا بڑا ودیا باغ ہے جی، بڑا اچھا باغ ہے، بڑا گھنا باغ ہے، تو ٹیکس اضافی نہ لانے، اگر اضافی ٹیکس لگایا جائے، اتنا بہترین باغ ہے، اتنا گھنا باغ ہے، اس کی تو بڑی آمدنی ہو رہی ہوگی، اس پر ذرا زبردست ٹیکس لگایا جائے۔ بادشاہ سلامت نے کہا وزیروں سے ہاں یار بات صحیح کی ہے، بات بڑے پتے کی ہے۔ بننے کا ٹھیک ہے، یہاں سے جاتے ہیں، وہاں سے نوٹس بھیج دیں گے۔ اتنے میں باغ کا مالک جو تھا وہ گلاس شربت سے بھرے لے آیا۔ جیسے لایا انہوں نے اپنے منہ کے ساتھ لگایا، اللہ کا کرنا ایسے ہوا کہ ذائقہ ترش، وہ جو پہلا جو شربت انہوں نے پیا تھا اس سے بہت مختلف تھا، بہت اپوزٹ تھا۔ انہوں نے ایک دم اس کو بلایا، او میاں یہ کیا لے کر آئے ہو؟ فرمایا تم نے مجھے کہا تھا انار کا شربت لے کے آؤ، انار کا شربت ہی تو لے کر آئے ہو۔ فرمایا پہلے جو تھا اس طرح کا نہیں ہے، اس میں ذائقہ کچھ عجیب سا، بڑا پیارا، پہلے والا جو گلاس تم لے کر آئے ہو، جو پہلے شربت لے کر آئے تھے، وہ تو بڑا اچھا ذائقہ تھا، بڑا مزیدار تھا، وہ ایک ایک گھونٹ پیتے ہوئے بڑا اچھا لطف محسوس ہو رہا تھا۔ یہ جو لے کر آئے ہو یہ مزیدار نہیں ہے، ذائقے دار نہیں ہے۔
طبیعت اس نے خراب کر دی۔ وہ جو باغ کا مالی تھا نا، اس نے کہا مجھے اور کچھ پتہ نہیں ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے ملک کی دوڑ باغ جن لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے، ان کی نیتوں میں جب فطور آتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھلوں سے ذائقے کھینچ لیتا ہے، برکتیں کھینچ لیتا ہے۔ وہ بادشاہ سلامت بھی تھوڑا دیندار تھا، وہ بادشاہ سلامت تھوڑا دیندار تھا، علماء کی صحبت میں بیٹھنے والا تھا، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے والا تھا۔ اس نے کہا بات تو بالکل ٹھیک کی، اس کو پتہ بھی نہیں ہے میں بادشاہ ہوں، فیصلہ تو میں نے ہی کیا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہے، میں سادے لباس میں ہوں، اس کو کیا پتہ، اس کو تو کچھ پتہ نہیں، لیکن بات اس نے پتے کی ہے۔ بادشاہ سلامت نے وہیں پر بیٹھے بیٹھے دل میں توبہ کر دی، فرمایا جو فیصلہ میں نے کیا ہے یہ فیصلہ میں واپس لیتا ہوں، بس جو ترتیب پہلے چل رہی ہے وہی ترتیب چلے گی۔ اتنا کہنے کی دیر تھی، فرمایا چلو جی جلدی جلدی شربت پی اٹھتے ہیں۔ وہ کہا اس نے جیسے منہ کے ساتھ لگایا، پلٹ کے وہ ذائقہ پلٹ کر آ گیا، وہ پہلے والا ذائقہ پلٹ کر آ گیا۔ لفظ سبحان اللہ نہ کہنا، شاید بل آ جائے گا۔ بعد میں یہ کر رہا تھا، اس بادشاہ سلامت نے دل میں توبہ کر دی۔ توبہ کرنے کی دیر تھی، اللہ نے اسی شربت کے اندر جو تھوڑی دیر پہلے ترش تھا اور جو جیسے گھونٹ بھرا، اس کی طبیعت میں بے چینی پیدا ہو گئی۔ توبہ کرنے کے بعد، اپنے الفاظ واپس لینے کے بعد دوبارہ گھونٹ بھرا، ذائقے دار بن گیا، اچھا بن گیا۔ تو یہ ہوتا ہے، آپ نے کبھی ایسے دیکھا بھی ہوگا، بعض مرتبہ دکان کے اندر دو چار ہوتے ہیں، کوئی اچھا سا کھانا لے آتے ہیں نا، اتنے میں کوئی ایسا دوست ٹپک پڑے نا، اس کو چھپا رہے ہوتے ہیں، یہ نا تھوڑا سا کھانا 3 بندوں میں 2 بندے اور آگے کیا کریں، چھپا لیتے ہیں۔ خدا کی قدرت ہے، اس طرح کا رویہ کرنے کے بعد جو نتیجہ برآمد ہوتا ہے وہ سب کو پتہ ہے۔ پھر بعض مرتبہ ان 2 کو ہی مل جاتا ہے، یہ اسی طرح ہی رہ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہوتا ہے، اس لیے دل کو بڑا رکھا کرو۔ یہ نیتوں کا دار و مدار ان چیزوں پر اثر پڑتا ہے۔ بابا ہمارا تعلق جس ہستی کے ساتھ ہے، ہمارا تعلق جس ذات کے ساتھ ہے، وہ کائنات کا دولہا ہے۔ او بابا، اس سے پہلے جتنے انبیاء آئے، ان نبیوں کو ماننے والے صرف وہ قومیں ہوا کرتی تھی۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ جو بھی نبی آتا وہ قوم کے لیے آتا تھا، بستی کے لیے آتا تھا، قریے کے لیے آتا تھا، ایک گاؤں کے لیے آتا تھا، ایک خطے کے لیے آتا تھا، کچھ لوگوں کے لیے آتا تھا، مخصوص علاقے کے لیے آتا تھا۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صرف مکہ کے لیے نہیں آئے، مدینہ کے لیے نہیں آئے، مشرق کے لیے نہیں، مغرب کے لیے بھی، شمال کے لیے بھی، جنوب کے لیے بھی، پہاڑوں کے لیے بھی، آسمان کے لیے بھی، زمین کے لیے بھی، باہر کے لیے بھی، جنات کے لیے بھی، چرند کے لیے بھی، پرندوں کے لیے بھی، حتیٰ کہ اس کائنات کے ذرے ذرے کا نبی محمد الرسول اللہ۔ کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی مانے
نا یا نہ مانے، محمد الرسول اللہ کی نبوت صرف میرے آپ کے لیے نہیں ہے، محمد الرسول اللہ کی نبوت صرف مکہ کے لیے نہیں ہے، صرف مدینے کے لیے نہیں ہے، صرف شمال کے لیے نہیں ہے، جنوب کے لیے بھی، مشرق کے لیے بھی، مغرب کے لیے بھی، پوری دنیا عالم کے لیے، زمین سے اوپر آسمان کے نیچے، زمین کے نیچے آسمان سے اوپر کے لیے بھی نبوت ہے تو محمد الرسول اللہ کی زندہ۔ بابا آج ہم نے کیا نظریہ بنایا رکھا ہے؟ ہم کہتے ہیں نہیں جی نہیں، اعتدال کے ساتھ، ہاں اعتدال مانتا ہوں، اعتدال ماننے کو تیار ہوں، لیکن اعتدال میں اس وقت مانوں گا تو میرے خدا کو خدا کہہ، میرے نبی کو نبی کہہ، بے شک نہ مان، بے شک نہ مان، لیکن مخالفت یہ برداشت نہیں ہے، یہ برداشت نہیں ہے۔ ہم کب کہتے ہیں؟ ہم نے کب کہا؟ زبردستی اسلام میں لانے کے لیے کب کہا؟ کس نے کہا؟ کیا اس سے پہلے عیسائی نہیں رہے؟ کیا اس سے پہلے یہودی نہیں رہے؟ کیا اس سے پہلے سکھ نہیں رہے؟ ہم تو اب بھی کہتے ہیں پڑوسیوں کے کتنے حقوق ہیں؟ 3 حق والا پڑوسی، 2 حق والا پڑوسی، 1 حق والا پڑوسی۔ بڑی تفصیل سے بتایا ہے۔ میرا اسلام، میرا دین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ 3 حق والا پڑوسی بھی ہے، 2 حق والا پڑوسی بھی ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ 3 حق والا پڑوسی کون، 2 حق والا پڑوسی کون، 1 حق والا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے گھر کے پاس ایسا شخص رہنے والا ہو جو مسلمان بھی ہو، رشتہ دار بھی ہو، اس کے کتنے حق ہیں؟ نمبر 1، تمہارے گھر کے قریب رہنے والا، تمہارے ہمسائے میں مسلمان بھی ہے اور وہ تمہارا رشتہ دار بھی ہے، اس کے کتنے حق ہیں؟ 3 حق ہیں۔ فرمایا 2 حق والا پڑوسی یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ آمنہ کلال در یتیم، تاجدار ختم نبوت، ساقی کوثر، شفیع محشر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا ایسا پڑوسی جو مسلمان ہو اور رشتہ دار نہ ہو، اس کے 2 حق ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ 1 حق والا پڑوسی کون ہے؟ فرمایا ایسا پڑوسی جو تمہارے گھر کے دامن میں رہنے والا ہو، تمہارا ہمسایہ ہو، تمہارے گھر کے قریب رہنے والا ہو، تمہارے گھروں کے ساتھ اس کا گھر ہو، لیکن وہ مسلمان نہیں ہے، رشتہ دار بھی نہیں ہے، پھر بھی اس کا حق ہے۔ ہمارا اسلام تنگ نظر نہیں ہے، ہمارا اسلام کہاں تنگ نظر ہے؟ ہمارے اسلام نے کہاں پر کہا مسلمان کو پانی پلا، کافر کو پانی نہ پلا؟ کہاں لکھا ہے؟ بل پیج پہ میں نے الگ کلپ بنایا ہوا ہے، شاید رمضان میں تھا یا رمضان سے پہلے، یوٹیوب پہ موجود ہے۔ بابا پانی پلانے کا اجر ہے، چاہے کافر پیے چاہے مسلمان پیے، ہمدردی ہے، لیکن ہمدردی کی حدیں ہیں، بات ہمدردی کی نہیں ہے، ہمدردی ہے لیکن اس کے اصول ہیں۔ اور پچھلے جمعے میں جب میں نے کہا تھا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، میرے نبی علیہ السلام کا پورے قرآن میں نام کتنی مرتبہ ہے؟ صرف 4 مقامات پر، ورنہ قرآن میں یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، طٰہٰ، یاسین،
والضحى واللیل اذا سجا ورفعنا لك ذکرک. بات میں یہ کر رہا تھا ہمارے ہاتھ سے جو عمل ہوتا ہے اس کا اثر ہوتا ہے، ہمارے منہ سے جو الفاظات نکلتے ہیں اس کا اثر پڑتا ہے، پھلوں پر پڑتا ہے، لوگوں پر پڑتا ہے، سورج پر پڑتا ہے. ہماری بدنیتی کا اثر سورج پر پڑتا ہے، چاند پر پڑتا ہے، زمین پر پڑتا ہے، بارش پر پڑتا ہے، زمین کے ہر ذرے پر. انسانوں کے اعضاء سے کوئی بھی عمل سرزد ہوتا ہے یا اس کے منہ سے نکلا ہوا کوئی بھی لفظ ہے اس کا اثر پڑتا ہے. ہاں ہم جو نیتیں بناتے ہیں اس نیتوں کے اثرات ہوتے ہیں. اچھا نے صرف اتنا کا ٹیکس لگاؤں گا، اس ٹیکس لگانے پر اثر پڑا نہیں پڑا؟ اور آج تک ایسا کوئی بادشاہ نہیں آیا جس نے کہا ہو آؤ آج میں بھی میدان میں آتا ہوں، تم بھی میدان میں آؤ، اللہ سے توبہ کر دیتے. ایسا نہیں ہم نے دیکھا. اللہ ایسا حکمران ہمیں دے دے. اللہ ہمیں ایسا حکمران دے جو قرآن پڑھ سکتا ہو، جو قرآن جانتا ہو. خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس میں ایسے ایسے واقعات ہیں، اس میں ایسی ایسی حکمتیں ہیں، اس میں ایسے ایسے انداز ہیں، ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ کر رکھ دیتا ہے. پستی میں جانے والوں کو عروج میں لے کے چلا جاتا ہے. اور اللہ کے بندو ایک واقعہ میں نے آپ کو تفصیل سے سنایا. مقابلے میں دشمن تھا، بہت قریب تھا، دل میں صرف اتنا سا کہا کون سا عمل رہ گیا ہے، صرف مسواک نکالنے کی دیر تھی، منہ کے اندر مارنے کی دیر تھی، سامنے کے دشمن کو اللہ نے بھگا دیا. بابا نبی کی ایک ایک سنت میں جو کمال ہے صرف وجہ یہ ہے ہمیں ماں کی گود میں کلمہ ملا ہے. بس اتنی سی بات ہے، ہمیں ماں کی گود میں کلمہ مل گیا. بس اگر ہمیں ماں کی گود میں کلمہ نہ ملا ہوتا، ہمیں بڑی مشقتوں کے ساتھ کلمہ ملا ہوتا تو پھر ہمیں دین کی بھی قدر ہوتی، تو کلمے کی بھی قدر ہوتی. یہ آج جو کفر اتنا دندنا کے پھر رہا ہے یہ صرف ایک کلمے کی وجہ سے. مسلمان اس کی وجہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر ایک بھی مسلمان ایسا دنیا میں باقی ہو، پاؤں میں چپل نہیں ہے، بدن میں کپڑا نہیں ہے، 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے، اپنا ذاتی مکان نہیں ہے، اپنی ذاتی سواری نہیں ہے، اس کو کوئی سلام کرنے والا نہیں ہے، اس کو کوئی رشتہ دینے والا نہیں ہے، کسی محفل کی زینت نہیں بن سکتا، کوئی اپنی محفل میں اس کو بلانے کو تیار نہیں ہے، لیکن اس کے سینے میں کلمہ ہے تو آسمان اپنی جگہ میں ٹھہرا ہوا ہے. ہاں آسمان اپنی جگہ میں، اس کے مرنے کی دیر ہے، آسمان میں ٹوٹنے کی کوئی دیر نہیں ہے. سب ملیا میٹ ہو جائے گا، روح کی طرح اڑا دیں گے، پاش کر دیں گے، ذرے ذرے کی طرح یہ پہاڑوں کو اڑا کے رکھ دیں گے، روئی کے گالوں کی طرح اس پہاڑ کو اڑا کے رکھ دیں گے، فنا کر دیں گے، مضبوط درختوں کو کھیڑ کے رکھ دیں گے، ایسی ہوا چلا دیں گے، ایسے نظام بنا دیں گے. سب یہ سورج تمہیں جو نظر آ رہا ہے یہ بھی ٹوٹ جائے گا، چاند ستارے ٹوٹ جائیں گے، یہ آسمان ٹوٹ جائے گا، کوئی چیز باقی نہیں رہے گا. یہ باقی ہے تو کس پہ ہے؟ کلمے پر. ایسا شیمٹ بنایا ہے، ایسا چھڑیاں بنایا ہے، ایسا بیم بنایا ہے، ایک لچک کھاسی ٹوٹ سی نہیں، وہ ٹوٹ کے رکھ دے سی ٹوٹ سی نہیں. یہ کمال کا جاپان ہر وقت سیلاب آتا ہے، تباہ و برباد، اپنا مضبوط گھر بھی نہیں بنا سکتا، گدوں کے گھر پہ بیٹھتے ہیں. کہاں ہے اس کی یہ سوچے موچے؟ ہم نے مغربی تہذیب کی سوچ رکھی ہے، آؤ محمد الرسول اللہ کی سوچ لے کے چلو. میرے مسلمان بھائی
تو ایک جیسے تو نے دل کے اندر رسول اللہ کی قدر رکھی ہے، احترام رکھا ہے، اپنے جسم کو ذرا نبی کی غلامی میں تو ڈال کے دیکھ، نبی کی غلامی میں ڈال کے دیکھ، خدا کی قسم ہر دشمن تجھے جھکتا ہوا نظر آئے گا۔